تو اب یہ ان کے ساتھ خاص ہے یہ واقعہ، یہ ان کی ایک جذب کی کیفیت تھی، اپنے اس کی ایک منزل تھی۔ اب کیا ہر ایک یہ دعا مانگے، اور ہر ایک مانگے اور اندھا بھی ہو جائے؟ وہ نابینا تھے، وہ امام الصابرین کی صحبت یافتہ تھے، صحابی تھے۔ ادھر اپنی تو تھوڑی وہ چشمے کے نمبر بڑھتے ہیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہم کیا آنکھیں دیں گے؟ اور ہم بولیں گے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا تو یہ آنکھیں نہیں چاہیے ہم کو۔ ہمارا تو یہ بولے تو بھی خالی مطلب نمائشی ہم جیسا بول دے تو بول دے، باقی تو اس لیے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شعر میں فرق ہے۔ فرمائیں۔ وہ لولا کلمہ پر آپ جا رہے ہیں نا، اب وہ بہت گہرائی میں جا کر ٹھیک ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، یہ صرف سرکار کے دیدار کے واسطے بنائی ہے۔ اچھا پھر کافروں کی آنکھیں کائے کے لیے بنی ہیں؟ اچھا جو نابینا صحابی تھے ان کی آنکھیں کائے کے لیے تھیں؟ تو اب یہ کہ قیامت کی دیدار ہوگا، اب جنت میں دیدار ہوگا، تو یوں جا کر اپنے تو میں نے جزوی اختلاف کا اظہار کیا، میں نے اس کو خلاف شرع تو نہیں کرا اس شعر کو، یہ تھوڑا اشکال پیدا کر رہا ہے یہ شعر، حضور مفتی اعظم کا اور اس کا دونوں کا فرق ہے، یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، دونوں میں فرق ہے۔ خیر میں نے پڑھ لیا وہ محبت کے انداز میں، عشق کے انداز میں، لیکن عشق میں جو بات کہی جائے ہوش و حواس کے ساتھ اور شریعت سے ٹکراتی ہو تو وہ رد ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ عشق میں سب چلے کچھ بھی نہیں، شریعت کے مطابق وہ خالی وہی چلے، اور جو عالم جذب میں کہے جائے اور وہ بات شریعت میں ٹکرا جائے تو بس اسی کی حد تک اس کو وہ محصور کر دیں گے، اس میں پابند کر دیں گے، یہ عوام کے لیے نہیں ہوگی، ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی۔ ذہن اس طرف جا رہا تھا، ابھی یہ جیسے آنکھوں پر ہی بات ہو رہی تھی، جی جی، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت، آپ کا دیدار، اور ایک آنکھوں کے ایک نیک اور اچھے مصرف پر کلام ہو رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ تو لیکن اس وقت بابا ہمارا آنکھوں کا استعمال ہے، ہاں تو یہ اور یہ دونوں باتوں میں کس قدر فرق ہے؟ جو جس طرف آپ لے کر گئے یہ آنکھ ہو، یہ زیارت ہونا، اب یہ آنکھوں کا جو اس وقت ہمارا جو ایک انداز ہے، اور یہ آنکھیں جو گندگی کا ایک ڈھیر بن چکی ہیں، اس کا کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، یہ بس ایسا کرم ہو جائے، دعا مانگی ہے انہوں نے، ایسا کرم ہو جائے کہ بس ہمیشہ میری آنکھوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے جلوے ہوں۔ تو یہ عاشق رسول تھے، پھر عالم دین تھے، پھر بہت بڑے مفتی تھے، اور مفتی ابن مفتی تھے، ان کے ابو مفتی تھے، ان کے دادا مفتی تھے، ان کے پردادا مفتی تھے، یہ تو عالموں کا خاندان ہے، کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اعلی حضرت کے شہزادے ہیں نا، اعلی حضرت کے شہزادے ہیں، خلیفہ ہیں، تو یہ ان کا شعر ہے، تو ہماری تو خیر، اور یہ ہے دعائیہ شعر، تو یہ دعا ظاہر ہے کہ انہوں نے مانگی، ہم نے آمین کہی، تو گویا ہم بھی دعا کے وہ ہو گئے طرفدار کے ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ آمین کے معنی یہی کہ ایسا ہی ہو، قبول ہو جائے، ایسا ہی ہو، تو ہم آمین کہتے ہیں، تو یہ دعا ہے۔ اور واقعی آنکھوں کا حقیقی مصرف جو ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ اس سے صرف وہ دیکھا جائے جس کی شریعت میں اجازت ہو، اور ہر اس سے بچا جائے جس کی شریعت میں دیکھنے کی ممانعت ہے۔ اب ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، بے شک ماں باپ کا چہرہ دیکھے، کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو حج مقبول کا ثواب ملے گا، اگر دن میں 100 بار دیکھے تو 100 بار گویا 100 حج مبرور کا ثواب پائے گا۔ طرح عالم دین کا چہرہ دیکھنا، یہ بھی حدیث شریف میں اس کو بھی عبادت قرار دیا ہے کہ عبادت ہے یہ، تو عالم دین کا چہرہ دیکھے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی زیارت کرے گا، قرآن پاک زبانی پڑھنے سے افضل یہ کہ دیکھ کر پڑھے، کہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے، کہیں اور تو چینل پہ ہوتا ہو یہ مجھے لگتا نہیں ہے،
یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کھول کے کرتے ہیں. اب بعضوں کا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں جو ان کو بچپن سے یاد ہوں گی، لیکن وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں. تو ہم اس نظم قائم کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ان کو نہیں آتی ہوگی، یہ اس لیے دیکھ کر پڑھتے ہوں گے تاکہ وہ دیکھنے کی عبادت کا بھی ثواب ملتا رہے، اور ضمناً آنکھوں کا قفل مدینہ بھی لگ جائے. ورنہ بنا آنکھ ادھر اٹھے گی ادھر اٹھے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آنکھ زبان قرآن پڑھتی رہے اور آنکھ قرآن دیکھتی رہے، دونوں طرف سے عبادت کا سلسلہ جاری رہے. تو اسی طرح جو نعت خوان حضرات ہیں وہ نعت شریف دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ان کو نہیں آتی ہوگی، کچھ اشعار آتے ہوں گے، ہو سکتا ہے پوری آتی ہوگی، لیکن بعض دیکھ کر پڑھتے ہوں گے کہ یا تو یہ نیت ہوگی کہ غلطی نہ ہو جائے، تو یہ نیت بھی اچھی ہے، اور یہ نیت ہوگی کہ اللہ رسول کا جو نام لکھا ہے میں اس کی زیارت کر رہا ہوں، یہ زیارت کرے گا اس کا بھی ثواب پائے گا انشاءاللہ. اچھی اچھی نیت جتنی ہو کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ آنکھوں سے دینی کتابیں دیکھے، قرآن پاک دیکھے، حدیث پاک لکھی بھی دیکھے، مسجد کی زیارت یہ بھی عبادت ہے، اس کو دیکھے، درود شریف پڑھے دیکھ کر یہ مستحب ہے، تو اس ثواب میں اور اضافہ ہوگا. اچھا، کعبہ شریف کی زیارت یہ بھی عبادت، آقا کے روزے کی زیارت یہ بھی عبادت. تو آنکھیں سے دیکھنا ہے تو مکہ مدینہ دیکھیں، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. قصر شاہی مانے شاہی محل نے، اس کا نظارہ کچھ نہیں. کیا اس کے اوپر مرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے. کائنات کی سب سے حسین عمارت جو ہے وہ سبز گنبد ہے، گنبد خضرا وہ ہے نا. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. الحمدللہ. تو یہ زمین جو ہے نا یہ بادشاہ سبحان اللہ. زمین تو بادشاہ، زمین آسمان سے افضل ہے. پھر جہاں سرکار ہے وہی جگہ افضل ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار فائز الانوار یہ بھی تو زمین پر تشریف فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم سب کو اللہ تعالیٰ میٹھا مدینہ دکھائے. تو بہرحال یہ کہ آنکھوں کو اگر اچھا استعمال کرو گے تو یہ آنکھیں نور بھری ہو جائیں گی، اور اگر ان آنکھوں کا غلط استعمال ہوگا، بدنگاہی ہوگی، تو رب کی ناراضی کی صورت میں عذاب کا استحقاق ہوگا. قیامت کے روز آگ بھری جائے گی، آگ کی سلائیاں آنکھوں میں پھیری جائیں گی، جو یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. یہ وعیدیں ہیں. تو ہمیں آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جتنا ہو سکے نگاہیں نیچی کر کے بیان کرے، نگاہیں نیچی کر کے سوال کرے، جواب دے، گفتگو کرے. اس میں یہ کہ چلو یہ اگر کسی نے چہرے کی طرف دیکھ کر گفتگو کی تو کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کے چہرے کو دیکھ کر بیان میں چہرے دیکھتا رہا کوئی گناہ نہیں ہے، نعت شریف بھی ادھر ادھر دیکھ کر پڑھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن میں اس لیے زور دیتا رہتا ہوں کہ ابھی مطلب کیونکہ یہ مباح ہے، کسی کے چہرے کو دیکھ کر اگر بات کی تو ظاہر ہے کہ مباح ہے، جائز ہے. اور اگر کوئی ضرورت ہے تو اور بھی مطلب اس کی اجازت ممانت تو ہے نہیں جو اجازت ہوگی. بعضوں کا تاثرات دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دیکھ بھی لیے، جبکہ کوئی اور وجہ ممانعت نہ ہو. لیکن میں اس پر کافی عرض کرتا رہتا ہوں، زور دیتا رہتا ہوں، مانتے نہیں ہیں. مطلب اصل پتہ نہیں اسپرنگ لگا ہوا، اسپرنگ یہ اور تو جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ بے ساختہ اٹھ جاتا ہے، سر اٹھ جاتا ہے، وہ آنکھیں وہ سامنے والے پر وہ نگاہوں کا فائر ہو جاتا ہے. یہ ایک بس نظام ہے. تو اس کو ہم نے موو کرنا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اکثر نگاہیں جو وہ نیچے کی طرف ہوتی تھی، زمین کی طرف ہوتی تھی.
اکثر حیا سے